أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. الحمدللہ آج 2 دن کی تاخیر کے بعد درس قرآن الحمدللہ پھر سے ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے، کرم سے، فضل و کرم سے جو ہے پیغام آپ کو ملتا جائے، تو انشاءاللہ جب زوم لنک بھی شیئر کی جائے اس کو بھی لازمی شیئر کیا کریں مختلف گروپوں میں، خاص کر ذکر والے گروپ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی۔ اس پہ بعض ممبر ہوتے ہیں بعد میں کہتے ہیں لنک نہیں ملی، تو کچھ لوگ زوم والے ہوتے ہیں، کیونکہ کال صرف ایک مخصوص گروپ میں کی جاتی ہے، تو اس لیے اس چیز کو کوشش کیا کریں آپ، یہ بھی نیکی ہے، دعوت کا کام کرنا، دوسروں کو بھی شامل کرنا۔ تو اس میں بھی بہت ساری ترتیب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کال کی ترتیب کو بھی مزید گروپوں کو بھی مینیج کیا جائے، صحیح طرح زیادہ گروپوں کو ختم کیا جائے۔ منڈے سوموار کا دن ہے، 14 اپریل ہے، 15 شوال المکرم، 1446 2025، 36واں رکوع ہے، 261 سے لے کر 266 آیتیں تلاوت کی گئیں، انشاءاللہ اس کی جو ہے
کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے گا۔ اور پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دکھائیں، بہت سارے واقعات قیامت کے منظر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، ایک قسم کا سامنے لائیو دکھایا گیا۔ اس میں حضرت عزیر یا پھر جو اللہ کے نیک بد نبی تھے یا جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا، ان کے بارے میں، ان کے گدھے کا واقعہ، کھانے کا واقعہ۔ اس سے پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہی واقعہ، نمرود کے مقابلے میں ایک مناظرہ کا بیان ہوا، تو اس میں بہت ساری ہم نے نصیحتیں حاصل کیں، عقائد کو سمجھا، عقائد میں سے عقیدہ آخرت کو، قیامت کے عقیدے کو، والبعث بعد الموت، آج تک جو ہمارے بچوں کو ایمان مفصل مجمل رٹایا جا رہا ہے، صرف الفاظ، اس کو ہم نے سمجھنے کی پوری کوشش کی۔ تو آج کے جو رکوع ہے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا نشانیاں ہیں، اس میں کوشش کریں آپ میں سے جن کے پاس زوم والا میسج ہے کوشش کریں اس کو شیئر کریں، کیونکہ میں نے کسی ایک گروپ میں کیا ہے لیکن میرے پاس موبائل میں ابھی تک بہت سارے آگے پیچھے سسٹم، تو کوشش کریں آپ زوم کی، اب تو آپ سب کو پتہ ہی ہے بلیو کلر کی لنک ہوتی ہے، تو اس کو بھی آپ شیئر کریں گے تو یہ بھی ایک اچھا ہوگا، لوگ زوم پہ بھی کوشش کریں گے آ جائیں گے۔ اب اچھا، ابھی میں کوشش کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں اس کو شیئر کر رہا ہوں۔ اوکے، آج کل اسکول سے بچوں کو لائیں ادھر بھی، چلو جلدی آ گئی بچی، تو اسی گروپ میں آسان والے میں بھیجا جا رہا ہے زوم والا میسج، تو آپ اس کو بھی شیئر کرتے جائیں گروپس میں۔ اب گروپ کم ہوں گے تو اس سے آسانی ہو جائے گی، زیادہ ٹائم ہمارا گروپوں میں شیئر کرنے میں نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، اللہ رب العزت مثال دے کر، ایگزامپل دے کر جو ہے اکثر جگہ پہ مثل الذین کمثل الذین، جس طرح ایک انداز علم ترو اولم یرو، اس طرح انداز ہے مثال دینے کا بھی، مثال دینے کا مطلب ایسے ایک کہانی سنانا سچی، ایسا انداز اپنایا جاتا ہے۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، الذین آتا ہے تو ان لوگوں کی، ان کی مثال، ان لوگوں کی مثال، ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس میں موصولہ اور صلہ یہ آپ کو بتایا گئے ہیں، ضرور نوٹ کیے ہوں گے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون، مضارع کا صیغہ ہے، فعل ہے، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالا، اموال، ہم اپنے، فی میں، سبیل راستہ، اور اللہ کے راستے میں، کمثلی حبۃ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے، کمثلی، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، فور ایگزامپل، جیسے کہتے ہیں کمثلی حبۃ، جیسے ایک دانہ، حبۃ کیسے بولتے ہیں دانہ، انبتت سبع سنابل، سبع سنابل ایک کتاب کا نام بھی ہے، 7 بالیں اگائے، ایک دانہ ہوتا ہے 7 بالیں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، سنبل کا لفظ بھی آیا ہے، ٹھیک ہے جی، سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہر بال میں، فی کلی، ہر کسی میں، سنبلۃ بال کو بولتے ہیں، مئۃ 100، حبہ دانے، ٹھیک ہے جی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے یعنی ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ ہوا، اب ترجمہ کا خلاصہ حضرت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی، تشریح، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اس آیت میں واضح طور پر آ گیا، ٹھیک ہے جی، کیا آ گیا؟
واضح طور پر یعنی احادیث آج تک ہمارے مبلغین جماعت والے جتنے بھی ہیں وہ کم از کم ایک آیت یاد کر لیں، یہی کتنی بڑی فضیلت، کسی کو اعتراض کا موقع ہی نہیں۔ قرآن کی آیتیں اور احادیث بھی ان کے نصاب میں شامل ہو، بچوں کے نصاب میں بچوں کی زبان پہ ہو، یہ آیت نمبر 261 سورۃ البقرہ کی شامل ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس آیت کو کیا کریں جی، اس کو بیان کرنے کی پوری کوشش کریں۔ فضائل کے اندر کتنی بڑی آیت ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی یہ مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ضرب کتنے ہو گئے جی، 100 ضرب 7، مجھے تو حساب کتاب نہیں آتا، 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانے، تو کیا ہو گیا، 700 ہو گیا نا۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کا ثواب چاہیں اور بڑھا سکتا ہے۔ یعنی مثال صحابہ کرام کو دی تو ان کے سامنے جو جو بھی اس وقت ہوتے ہوں گے، بالیں، کھیت وغیرہ، یہ چیزیں تھیں، آسانی کے لیے ان کو سمجھایا، اور لیتی نسل تک یہ چیزیں رہیں گی انشاءاللہ، تو ان کو بھی یہ بات سمجھ آنے والی ہے۔ واضح ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کا قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے، اس سے مراد ہر وہ خرچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب داخل ہیں، یعنی ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے کیونکہ فرائض و واجبات ہوں گے، فرض میں زکوٰۃ ہے، اور جو کوئی چیز اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، نظر و نیاز وغیرہ اپنے اوپر منت مان کے واجب کرتا ہے، وہ دوسرے نمبر پہ ہوگا۔ یعنی کوئی کہتا ہے میں منت مانگتا ہوں جی، میں پاس ہو گیا، تو میں مثال دے رہا ہوں نا، میرا تو فٹ کر دو، ٹھیک ہے جی۔ میں وہ فار ایگزامپل نقل نظر نہ باشد، نقل نظر نیاز میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتا ہے میں پاس ہو گیا تو اتنے ہزار خرچ کروں گا، ٹھیک ہے جی، اتنی جناب رقم میں فلاں ادارے کو دوں گا، فلاں یہ وہ، مثال کے طور پر کوئی اس نے قسم یعنی کیا کیا، نظر مان لی، تو اس پہ بھی واجب ہو جاتا ہے پھر وہ کام کرنا۔ تو ایسے سوچ سمجھ کے نظریں شجریں ماننی چاہیے، جوش میں آ کر ذرا ہوش کھونا نہیں چاہیے قسم کے معاملے میں، نظر و نیاز کے معاملے میں۔ اسی لیے یہ وہ فرض واجبات تو پہلے درجے میں، اس کے بعد وقتی ضرورت کے مطابق جو بھی حالات پیش نظر ہوں اس کو مطابق سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے خرچ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر اس آیت کے مطابق خلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ دیا ہو گیا ہوگا، تو یہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اتنا سادہ، اتنا زیادہ اجر و ثواب، 700 گنا۔ الذین ينفقون اموالهم، اس آیت کو آپ نوٹ کر لیں گے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 700 گنا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے مثال دے کر، اور یہ آیت آپ ترغیب کے لیے بیان کر سکتے ہیں لوگوں کو۔ آج کل موجودہ حالات جیسے مختلف متفقہ جو ہے امداد کے لیے مفتی تقی صاحب کا یہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں، ان کے، اور جن پہ اعتماد ہے، تحقیق سرچ کر کے اپنے اعتماد کے مطابق ان کے ساتھ ہیلپ کرنے کی کوشش کریں، ہمارے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے پوری کوشش کرنے کی کوشش کریں ہم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ اگلی آیت کا پیغام کیا ہے جی؟ الذین، اس میں موصول آپ کو پتہ ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لائق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ الذین، وہ لوگ، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموال ہم اپنے، فی سبیل اللہ، دیکھیں بار بار الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشنودی کے لیے، ثم لا یتبعون، اور پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں۔ اللہ کے لیے خرچ کیا تو پھر بار بار ذکر کرنا، ویڈیو بنانا، تصویریں شیئر کرنا، یہ آج کل کا یہی دکھلاوا ہوگا نا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ نہیں کرتا، جو کرتا ہے کیوں کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کیا بائیں کو نہیں پتہ لگا، یعنی ایسے طریقے سے خرچ کرے نا، شو کرتا رہے، رفتار پارٹیاں کرتے رہے، اور جناب چکر بڑے ہیں آج کل نا، دکھلاوا یہ وہ،
اور جو کرنے کے کام ہے وہ نہ کرے، دکھلاوا کرتا رہے، تو پھر یہ احسان والا کام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو تو احسان نہ جتلاؤ، ایسی کوئی چیز، ایسا معاملہ نہ کرو جو شو کرے اور غرور تکبر پیدا ہو۔ احسان بھی نہ جتلاؤ کسی کو دے کے اس کا شکریہ ادا کرو کہ تو تم پر خرچ کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ میرا پیسہ آپ کے اوپر لگا، آپ نے قبول کیا، نہ کہ اس سے مطلب نکالے جس کو کوئی خرچ مرچ دیا، زکوٰۃیں خرچ کی یا جو بھی اس پہ خرچ کیا، اس پہ احسان، اس کا احسان ہے کہ اس نے لیا، اللہ نے اسے توفیق دی۔ تجھے شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں سے کوئی بندہ مطلب نکالتا رہے اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مطلب نہیں نکالنا والا اذلہم، کوئی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ اب یہ نہیں کہ اسے اپنے مطلب نکالتا رہے، اپنے مطلب کے لیے استعمال کرے، خرچ کیا ہے بھائی اللہ کے لیے کیا ہے تو اس میں کوئی اور نیت شامل نہیں ہونی چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے۔ اللہم اجرہم عند ربہم، دو گویا شرطیں لگا دیں گی، دو کام وہ نہیں کرتے پھر جو صحیح مخلص لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، کہ ان کو کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، انہی کا اجر ہے، انہی کا ثواب بدلہ ہے، عند ربہم ان کے رب کی طرف سے ملے گا ان کو، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، عند ربہم ایسا پائیں گے کہ 700 گنا، اور اللہ تعالیٰ جتنا بڑھائیں گے آگے مختلف آیات میں، انما یوفی الصابرون یو اللہ یضاعف لمن یشاء، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ کے، جہاں اللہ تعالیٰ کے پیمانے ہیں، اپنی مرضی سے جتنا جس کو اجر و ثواب عطا فرمائے وہ تو اللہ ہے، خزانے بڑے اس کے، کمی نہیں آتی اس کے خزانے میں، نہ ان کو کوئی خوف لائق ہوگا اور نہ وہ کوئی غم پہنچے گا۔ دوسری آیت میں بھی گویا خرچ کرنے والوں کو دعوت، فکر دی گئی، احسان جتلانے سے بچنے کی ترغیب دی گئی، اور تکلیف جس پر خرچ کریں اس کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، وہ سارے خود ہی بندہ جس کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ خود سمجھتا ہے، تو ایسے طریقے سے چھپ کر بھی کوشش کرے سب کرنے کی، خرچ کرنے کی، اور اس میں بہت ساری چالاکیاں بھی ہیں آج کل کے حساب سے، کسی کو خرچ کیا، وہ تو کیا جو مانگنے والے ہوں گے نا اس قسم کے پیشہ ور، وہ پیچھے ہی پڑ جائیں گے، یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا بندہ ہے، خرچ کرتا ہے، اس کو مہینے بعد حاضر لاگنا کا، تو کیا کرنا ہے جی، چالاکی بھی کرنی ہے اور اللہ کے لیے بھی کرنا ہے۔ قول معروف مغفرت خیر من صدقة يتبعها اذى، قول معروف بڑی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، قول معروف اچھی بات، بہترین بات، ومغفرت خیر من صدقة يتبعها اذى، اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے، اذى جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز، بہت بردبار ہے، واللہ غنی حلیم، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور وہ کسی وجہ سے دے نہ سکتا ہو تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لینا، اور اگر وہ مانگنے پر نہ روا اصرار کرے تو اس کی غلطی سے درگزر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتلائے یا اسے ذلیل کر کے تکلیف پہنچائے۔ یعنی کوئی بھی مانگ رہا ہے، دے سکتے ہو ٹھیک ہے، ہیں استطاعت ہے، استعداد بھی ہے، ٹھیک دیتے ہو، اور طریقے سے دو، اور امید اللہ سے رکھو، اس سے کچھ بھی نہ کہو، یا نہیں ہے پاس تو پھر آگے سے گالیاں نہ دو اس کو، برا بھلا نہ کہو، ٹھیک ہے جی، کہ تو تے آ گیا تو یہ تے وہ، ٹھیک ہے جی، بہت سارے ہمارے الفاظ ہیں نا، جا دفع ہو جاؤ، یہ کرو، اس قسم کے کوئی بھی تکلیف دہ الفاظ، مختلف لوگ ہوتے ہیں، اب ہر کسی کی تہ تک تو ہر بندہ نہیں پہنچتا کہ یار یہ مانگنے والا واقعی کوئی مستحق ہے یا ایسی ڈرامے باز ہے۔ پاکستان میں، بنگلہ دیش، انڈیا شنڈیا، یہ تو مت سارے اللہ معاف فرمائے، ڈرامے باز ہی زیادہ ہیں، جو مانگنے والے اصل ہیں وہ اکثر رہ جاتے ہیں، وہ مانگتے ہی نہیں، نکلتے ہی نہیں، اتنے زیادہ اظہار نہیں کرتے، شرموں میں ڈوبے رہتے ہیں، سفید پوش جن کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو تو بس مانگتے نہیں نا، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، بہت کم، مجبوری میں، ایمرجنسی میں، دین کا علم رکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں کرتے، یہ پیشہ ور کام نہیں کرتے، یہاں جو ہے دیہڑی والے اتنے نہیں کماتے جتنے یہ پیشہ ور بیکاری مانگنے والے، ان کے جناب بینک بیلنس جتنے ہیں
تو اس چیز کی ہر چیز سے ہم نے باخبر رہنا ہے. بہت زیادہ مانگنے کے بھی ڈھنگ بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے، چالاکیوں سے مانگتے بھی ہیں. تو بڑے سمجھداری کے ساتھ بھی خرچ کرنا ہے نا مال. زکوٰۃ شات جو کام معاملہ جو ہے یہ بڑا احتیاط والا معاملہ ہے. اس میں بھی پھر بھی اخلاق، ہر درجے میں اخلاق کا خیال کرنا ہے. بھلی بات کہنا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جو کسی کو دینے کے بعد اس کو 200 باتیں سنا دو. ٹھیک ہے جی، آ رہے ہو منگنے یہ وہ. تو دینا ہے تو اس کو دے کے بس نصیحت کرو. سکلز سکھانے کا ان کو کہو کہ بھائی اتنے پیسے ہو گئے ہیں آپ کے پاس تو تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا بزنس جو سبزی کوئی ہلکا پھلکا کام کرو یار. تھوڑے کام ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، سلامت ہو. اگر کوئی نابینا نابینا بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کام تو بڑے جو بالکل ہی اب ہاتھ پاؤں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو جو قوت دی ہے بولنے کی کسی کو دی ہے، کسی کسی کو جو قوت دی بھی ہے. مطلب بہت ساری مثالیں آج کل آپ سوشل میڈیا میں بھی دیکھتے رہتے ہیں. ہر مثال موجود ہے ہر بندے کے لیے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہاتھ پاؤں نہیں ہے لیکن کام کرتے ہیں، کماتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں. اور مطلب یہ ہے کہ وہ مانگنے سے لوگوں کو روکتے ہیں گویا کہ اپنے عمل سے، اپنی خودداری سے. تو یہاں پہ بھی خود کیا ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود اپنے جو ہے بازو شازو توڑے ہوئے ہیں جھوٹ موٹ کے. تو ایسے لوگوں کو نقاب کیا کرنا چاہیے، بے نقاب کرنا چاہیے. بہت سارے ہم نے بھی تحقیق کی. ایک بندے آتے ہیں مسجد میں، اب تو مطلب گاؤں کے ہی ہیں زیادہ، تو ہم اس بات نہیں کریں گے. میرے سامنے ہمارے مسجد میں جب آئے 2 دفعہ، رمضان میں بھی، رمضان کے اندر یا 2 دفعہ، تو ایسے اپنے آپ کو کمر جھکائی ہوئی. یہ ہے میں گرا ہوں ادھر سے، یہ مطلب ٹھیک ہے جی. ہمارے عزیز جو ہیں ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو پتہ ہے. تو اب دوسروں کے فتنے سے، اس کے شر سے بھی بچنا ہے نا. آج کل لوگ پھر سر عام کرو تو پھر دشمن بن جاتے ہیں. لیکن سچی بات سچی ہے. اشارتاً اب آپس میں جب ڈسکشن کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ ان باتوں کو، ہر ایشو کو ہم اٹھاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن اشارہ ہے، یہ پبلک کو بات جا رہی ہوتی ہے ہماری انشاءاللہ، اپلوڈنگ ہوتی ہے. تو ایک ان کو ایک یہ ہے کہ مطلب کیا ہے، چیک کرنا ان کو اچھی طرح نا، تحقیق کرنا ضروری ہے کہ واقعی یہ جھوٹ موٹ کا بن گیا ہوا ہے کہ نہیں. تو ادھر دیکھا تو وہ سگریٹ میں چھک رہا ہے، وہ صحیح سیدھا کھڑا ہوا ہے نا، چل رہا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. پوچھنے پر بھی بتایا گیا، میں نے کہا کہ ویڈیو شیڈیو اس کو بناتے ہیں ریکارڈ، وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ایسے. مقصد کیا ہے جی، تحقیق کی بات ہو رہی ہے نا، بندوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے نا. ان کو پھر کہو گے یار یہ ڈرامہ شامہ کر کے نہ ہو آپ کو. ٹھیک ہے گرے والی بات بھی ٹھیک ہے، کمر میں مسئلہ بھی ٹھیک ہے، ہر کسی کی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو آپ نہیں ہو، مثلا ٹھیک ٹھاک چل سکتے ہو، سیدھا کھڑے ہو سکتے ہو، اس کو جان بوجھ کے اللہ کی ناشکری کرنا ہے، اسے جھوٹ موٹ کی کمر جھکا لینا اور معذور سا ثابت کرنا، اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس کی بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. تو ایسے لوگوں کو جو بھی مانگنے والے ہوں سکلز سکھانا ہے نا ہم نے. تو جن کو ہم دے دیتے ہیں چپ کر کے نا، وہ ان کو ہم گویا یہ پیغام بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی ساری زندگی مانگتا رہے، یہی کام کرتا رہے. ٹھیک ہے جی، ہم امیر رہیں گے اور تم ایسے ہی مانگتے رہو گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر اس بندے کو جو جتنا غریب ہو یا جتنا اس کے پاس جو ہے نہیں ہے کچھ کما سکتا ہے، اللہ نے قوت دی ہے، اس کے ساتھ پورا پورا ہیلپ کرنی چاہیے. سکلز جو بھی ہیں اس کو سکھانے چاہیے. اور وہ چھوٹے چھوٹے کاروبار سے انشاءاللہ بڑا اچھا بھی کاروباری بنے گا. تمہیں دعائیں نہیں دے گا تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو اس کو زیادہ دعائیں دے گا جو اس کو اس قابل بنائے گا. وہ 100 بندے 50 بندے دے جائیں گے، وہ آنکھیں بند کر کے لے لے گا. اب دعا کس کو ملے گی؟ کوئی پتہ نہیں، دعا ہی نہیں ملے گی کسی کو. ٹھیک ہے جی. وہ تو پیسوں کی طرف دھیان کر رہا ہوگا. تو یہ اتنی لمبی چوڑی میں گفتگو کر رہا ہوں، تجرباتی مشاہداتی باتیں بھی ہوتی ہیں. قول معروف مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یہ اس کے بارے میں پھر جو آپ نہیں دے سکتے، یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، وہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بندہ واقعی نہیں مانگنے والا، مستحق نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سخی بنایا، تو آپ نے دوسرے کو ترغیب کے لیے دیا. ہر کسی کو نہ لا کا لفظ، جیسا عربی میں لا کا مطلب نہیں، نو نو کا ورڈ نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مانگنے والا آتا ہے، کچھ بھی کسی سے ادھار لیا، کسی سے جس طرح کیا دیتے تھے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ وہاں وہ اتنا زیادہ چکری بھی تو نہیں ہوتے تھے لوگ نا، زیادہ تر وہ مستحقین ہی ہوتے تھے. حالات ایسے ہی تھے. آج کل تو ہر طرح کے حالات ہیں.
تو غریب یہ ہے یہ وہ لوگوں کو بزنس سے زیادہ ان مانگنے میں مطلب دلچسپی ہوتی ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو دونوں طرح کیا جا سکتا، آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لا تبطلوا کیا کرو جی، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرف ضائع مت کرو۔ تبطلو کا مطلب کیا ہوا ہے؟ قرآن میں مختلف پاروں میں آتا ہے ضائع کرنا، چیز کو باطل کرنا، ختم کرنا، ٹھیک ہے جی۔ صدقاتکم، اپنے صدقات کو، دیکھیں کم سے مراد تو تم ہے، تم ہے، کم تم آپ کو بتایا گیا ہے، تو کم یہاں پہ معنی ہوگا اپنے، تم اپنے صدقات، ٹھیک ہے جی۔ بالمن والاذی، بالمنی ایک تو آپ نے سنا من و سلوہ، ٹھیک ہے جی، وہ والا لفظ نہیں ہے یہ منی سے مراد احسان جتلانا ہے۔ والاذی، یہ اذا لفظ آپ نے ذہن میں رکھ لینا، تکلیف کے معنی میں ہوتا ہے۔ جب ہم دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا، مسنون دعائیں بھی بچوں کو سکھانی ہے، الحمدللہ الذی غفرانہ کا باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا جو ہے جس کو آتی ہے، ترجمہ بھی تھوڑا آتا ہوگا تو وہاں پہ بھی لفظ ہے غفرانہ کا، بایاں پاؤں مبارک کے غفرانہ کا، الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے تکلیف والی چیز ہم سے دور کی اور ہمیں عافیت دی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ اذا کا مطلب تکلیف پہنچانا، تکلیف کا لفظ ہے۔ من و اذا، من مطلب احسان اور اذا مطلب کہ وجہ تکلیف۔ کلذی ينفق مالہ، یعنی اس بندے کی مثال دی جا رہی، کون سا بندہ؟ کلذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی۔ کون سا بندہ؟ وہ بندہ جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے دکھلاوا کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ پر ایمان نہیں ہے، اللہ کو دکھانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتا، دکھلاوا کرتا ہے۔ اسی کو حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ جو دکھلاوے کے لیے ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے مشرک ہو جاتا ہے، ریاکاری دکھلاوا، تو وہ گویا ایسا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کی طرح اس کی مثال ہے جو اپنے صدقات کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ دیکھ اس آیت میں بھی وہ پچھلا مضمون ملا دیا گیا مزید، اسی کو اللہ کتنا ناپسند فرماتے ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، کمثل صفوان، صفوان کیا ہے جی؟ چٹان وغیرہ، علیہ تراب، تراب مٹی وغیرہ کو کہتے ہیں، فاصابہ وابل فترکہ صلدا، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا دے، چھوڑے، کیا کرے؟ بنا چھوڑے، اس کو مثال دی گئی۔ چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑے، یعنی بالکل دوبارہ سے میموری میٹ ہو جائے۔ تو یہ مثال دینے کا مطلب کیا ہے جی؟ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاشت کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاشت کے قابل نہیں رہتے۔ اسی طرح صدقہ و خیرات سے آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقے کو بہا لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی۔ تو یہ بات ہے اعمال کرنے اور اعمال کو محفوظ کرنے والی بات ہے۔ من جاء بالحسنتی، من فعل بالحسنتی نہیں فرمایا گیا، جو نیکی لے کر آئے، افادت سے لے کر آئے، اخلاص سے لے کر آئے، ریاکاری سے بچائے، دکھلاوے سے بچائے، ٹھیک ہے جی، اور نیت کو ٹٹولتا رہے، تو اس کے بارے میں پھر اللہ فرماتے ہیں اس کو پھر اجر ملتا ہے 10 گنا، 70 گنا، یہاں پہ 700 گنا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا،
ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے، اور جو لوگ وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا نیکی کی وہ ان کو نہیں ملتی، پھر ضائع کر دیتے ہیں وہ۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال بھی سن لیجئے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ آتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل، اور تم واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کو بھی دے دی جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے، تکلیف دیتی ہیں لوگوں کو، احسان جتلاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان لوگوں کی مثال بھی دی گئی جو اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کو ان کی مثال بھی دے کر بات سمجھا دی گئی۔ مثال سے بات کیا ہوتی ہے، آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، فٹ ہو جاتی ہے ذہن میں، فارمولہ سیٹ ہو جاتا ہے، تو اس لیے دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے دے کر فرمایا، سمجھائی بات۔ اور اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے، اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی اصلاح کرنے کے لیے، کہ مال تو اللہ کا ہی ہے، روحانی طور پہ بھی اور ہر طرح سے اخلاق اپنے صحیح کرنے کے لیے، جس طرح مال زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، گویا میل کچیل ہٹ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین آتا ہے، خرچ کرتے ہیں، سارا کچھ اللہ کا تو ہے۔ ان کی مثال ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے، دیکھتا ہے، بصیر ہے۔ یعنی کتنی آسان سی مثال دے کر بات سمجھا دی گئی۔ تو اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے، ٹھیک ہے جی۔ جو خرچ کرتا ہے بندہ اللہ کے لیے تو انشاءاللہ وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے اس کا مال بڑھتا ہی ہے، برکت ہی ہوتی ہے، ڈبل ٹرپل اللہ اسے اجر دیتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں؟ لہو فیہا من کل ثمرات واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، کبر لفظ بڑھاپے کے لیے، ٹھیک ہے جی، کبر کبیر بندہ ہوتا ہے جس طرح کبر، اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ ایک اور مثال دے کر بات سمجھائی جا رہی ہے، صدقات کو برباد کرنے کی یہ دوسری مثال ہے۔ پہلی مثال آپ نے دیکھی مٹی والی، وہ چکنی مٹی والی، جس طرح ایک آگ سے بھرا بگولا ہرے بھرے باغ کو یکا یک تباہ کر ڈالتا ہے، اسی طرح ریاکاری یا صدقہ دے کر احسان جتلانا یا کسی اور طرح غریب آدمی کو ستانا صدقے کے عظیم ثواب کو برباد کر ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ مثال بھی اللہ نے دی اور بات تقریباً سمجھ آ گئی۔ انگوروں کے باغ کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی، انگوروں کا باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، کیونکہ انگوروں کے باغ، کھجوروں کے باغ کیوں ہیں؟ یہ قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ، اور صحابہ کرام کے دور میں بھی تھے، ان کو بات آسانی سے سمجھ آ سکتی تھی انگوروں کی، کھجوروں کی، تو بہترین اللہ تعالیٰ اپنے سامنے گویا ان پہ اتر رہا تھا قرآن، تو انہی کے حساب سے مثالیں دیں، اور ایسی مثال جو قیامت تک بھی چلے گی انشاءاللہ، نہریں بہتی ہوں، نہریں ہوتے تھی، چشمے باغ ہوتے تھے، اس باغ اور بھی طرح اس کے پھل حاصل ہوں، بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو، اس کے بچے ابھی کمزور ہو، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی زد میں لے لے اور پورا باغ جل کر راکھ ہو، بوڑھا بندہ ہے، باغ ہے مثال کے طور پر،
کچھ کر ہی نہیں سکتا، بچے بھی چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس دور میں بوڑھوں کے بھی بچے ہوتے ہیں، اور آج کل بھی پٹھانوں وغیرہ کے بچے ہوتے ہیں، کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے یہاں رواج الٹے شلٹے ہیں پنجابیوں کے، تو ٹھیک ہو گیا جیسے ہم نے واقعہ سور 28ویں پارے میں پڑھا، وہ مطلب سنتے رہتے ہیں نا اس کا، بوڑھے تھے میاں زہار کا جو واقعہ تھا، تو یہ بات ہو رہی ہے۔ مثال اس میں بھی سمجھا کے ہم سب کو آسانی سے سمجھا رہی ہے، کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ اسی طرح کذالک کا مطلب ہو گیا اسی طرح، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یبین اللہ، اب آخری آیت میں اللہ تعالیٰ خلاصہ سمرائز فرما رہے ہیں کہ جو آیتیں آپ نے سنی، آپ کو بتائی گئیں، اس میں کیا ہے جی، کیا بیان ہو رہا ہے؟ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے لکم الآیاتی اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلکم تاکہ تم کیا کرو جی، عقل سے کام لو، تتفکرون سوچو، تتفکر کرو، غور کرو کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ عارضی ہے، ختم ہونے والا ہے، پہلے نہیں تھا، اللہ نے دیا، نہیں ہوگا، نہیں رہے گا، خرچ نہیں کرو گے خرچ ہو ہی جائے گا، اپنے اوپر خرچ ہوگا، کوئی نہ کوئی آگے دبا لیں گے، کوئی ڈاکہ مار لے گا، کوئی چوری ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی چکر تو چلے گا۔ مال کیا ہے جی، کیا آتا ہے، میرا مار میرا میرا مال جو کہتے ہیں، تو فرمایا جو تم نے پہن لیا، استعمال کر لیا، کھا لیا، وہ تمہارا مال، ٹھیک ہے جی۔ جتنا کھا سکے وہ کھایا یا کھا رہے ہو وہ تمہارا مال ہے، پہن لیا، جوتے پہنے، کپڑے پہنے، جو کچھ بھی پہنا، پہن کے پرانا کیا، اس لیے کپڑا جسی کو پہنتے ہوئے دیکھیں، تبلی ویخلف اللہ تعالیٰ، اس کی یہ بھی دعا ہے کہ پہن اس کو، پرانا کر، پھاڑ اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے تجھے اور بھی نیا دے اس کے بعد، یہ بہت ساری دعائیں بھی ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا، دعاؤں کے اندر بھی ایسی چیز کا بیان ہوتا ہے کہ ہمیشہ کوئی چیز رہنے والی نہیں کسی کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں تقریباً تمام آیتوں میں خرچ کرنے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور صحیح نیت والوں کے لیے اجر و ثواب اور مثالیں دے کر ان کو تسلی دی، اور جو خرچ کر رہے ہیں لیکن نیت صحیح نہیں ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، تکلیف دے رہے ہیں، اخلاص نہیں ہے ان کے اندر، ان کو بھی مثالیں دے کر ان کو ڈرایا جا رہا ہے، واز آنے کے لیے فکر مند کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح جہاں راستہ ہے وہاں پہ خرچ کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.